وَلَعْنَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، من اخذ ارضا بغیر حق، من اخذ ارضا بغیر حق کلف ان یحمل ترابها الی المحشر، کلف ان یحمل ترابها الی المحشر۔ جو شخص کسی کی زمین کو بغیر حق کے چھین لے، غصب کر لے، کاغذ بنوا لے، اپنی زمین نہیں، اپنا باغ نہیں، اپنی دکان نہیں، اپنا گھر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود سیاسی اعتبار سے پہنچا ہوا ہے، دوسرے کے مال کو، دوسرے کی زمین کو، دوسرے کے کھیت کو، دوسرے کے باغ کو ہڑپ لے۔ پیغمبر اسلام کی صریحی حدیث ہے کہ من اخذ ارضا بغیر حق، بغیر حق کے، بغیر استحقاق کے، ایک مرتبہ اس کا حق ہے لیکن طرف قابض ہے، یہ چھوڑا نہیں پا رہا ہے، تو یہ دوسری بات ہے کہ اگر کسی طریقے سے کسی اور عنوان سے کاغذ وغیرہ بنوا کر کے اپنے مال پہ قبضہ کر سکے تو وہ تو دوسری بات ہے۔ یہاں پہ بغیر حق کسی زمین کو اگر کوئی ہڑپ لے تو رسول اسلام فرماتے ہیں یہ کوئی مجازی تعبیر نہیں ہے، کلف ان یحمل ترابها الی المحشر، اسے خداوند متعال ملزم کرے گا، مکلف کرے گا، ذمہ دار قرار دے گا کہ جتنی زمین تم نے ہڑپ کی ہے اسے اٹھا کر کے میدان محشر میں لے جاؤ۔ اور میدان محشر میں لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ جتنا ہڑپا ہے، جتنا غصب کیا ہے، اس کا اسی حساب سے عذاب اور اسے اس پشیمانی کا سامنا ہے۔ تو پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ کلف ان یحمل ترابها، تراب مٹی، ارض زمین۔ تو یہ فرق کیوں ہے؟ فرق یہ ہے کہ تراب یہ جو مٹی ہے اس کے لیے دوسری روایت میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اس طرح کی اور بھی روایت ہیں، ڈھیر ساری غصب کے بارے میں روایت ہے۔ امام فرماتے ہیں طوق فی عنقہ، جتنی زمین، اس میں لفظ آیا ہے شبر کا، شبر یعنی بالشت، ایک بالشت بھی اگر زمین کسی نے کسی دوسرے کی ہڑپ لی ہے تو خداوند متعال طوق فی عنقہ، وہ زمین اس کی گردن میں ہاڑ بنا دی جائے گی، طوق بنا دی جائے گی۔ کہاں تک؟ الی الاراضین السبع، زمین صرف اوپر کا حصہ نہیں، ایک بالش مثلا 1 کلو 2 کلو مٹی نہیں، الی الاراضین السبع یا سابع ظاہراً کی طبقات زمین، یعنی گہرائی تک، جہاں تک یہ زمین ہے وہ ساری کی ساری زمین اس بندے غاصب کی گردن میں طوق بنا دی جائے گی، ہاڑ بنا دی جائے گی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسے دردناک عذاب کا سامنا ہے۔ یہ ہم نے کیوں اس روایت کو پڑھا؟ کیونکہ ہماری گفتگو آج کے دن فدق کے اوپر ہوتی ہے۔ خطبہ فدقیہ جو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اپنا مال تھا، اپنی ملکیت تھی جناب سیدہ کی، قائد ید، آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے کہ جس کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، کوئی دوسرا اگر اس کو حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے بینہ اور گواہ، عادل 2 گواہ چاہیے، تب ثابت ہوگا، اور اگر یہ انکار کرے تو پھر، اور اگر گواہ نہ ہو تو پھر اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو جب رسول اسلام فدق کا پورا علاقہ، فدق کا پورا علاقہ جو کئی 100 کلومیٹر پر، 1-2 باغ نہیں، کئی 100 کلومیٹر کے اوپر مشتمل تھا، اور عوالی مدینہ کے اطراف میں جتنی بلند جگہیں تھیں وہ سب کے سب جناب سیدہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اور جب حوالے کر رہے تھے تو باقاعدہ گواہ بنا کر کے، باقاعدہ پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں
تحریری طور تحریر باقاعدہ لکھی تھی، اور تحریر لکھنے کے ساتھ ساتھ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو گواہ بنایا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو گواہ بنایا، جناب ام ایمن جو رسول خدا کی حاضنہ پرورش کرنے والی، گود میں اٹھانے والی کہلاتی ہیں، چونکہ جناب ام ایمن اصل میں عبداللہ، حضرت عبداللہ جو پدر رسول خدا تھے ان کی کنیز تھیں۔ انہوں نے ان کی رحلت کے بعد جناب ام ایمن کیا ہو گئیں؟ رسول خدا کی ملکیت میں آئیں، آپ نے ان کو آزاد کر دیا، لیکن پھر وہ اس گھر سے انہوں نے در اہل بیت نہیں چھوڑا۔ اس وقت جس وقت کی جناب رسول خدا فدق کو لکھ کر کے جناب سیدہ کو دے رہے تھے، گواہ میں جناب ام ایمن بھی تھیں، اور سارے مسلمان مرد اور عورت سب یہ جانتے تھے کہ جناب ام ایمن کو رسول خدا نے جنت کی بشارت دی ہے، آپ جنتی خواتین میں سے ہیں، جنتی آدمی جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ ہم اس پر زور کیوں دے رہے ہیں کہ امیر المومنین صاحب گواہی کے لیے کافی ہیں، امام حسن امام حسین علیہ السلام گواہی کے لیے کافی ہیں، مگر یہ اہل بیت سے نہیں ہیں، اہل بیت میں شامل ہوئی ہیں دوسرے اعتبار سے۔ اب اہل بیت میں شامل ہونے کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نے آیت تطہیر میں ان کو داخل کر دیا، یعنی جو عنوان اہل بیت ہے، گھرانہ جو اہل بیت کا، اس میں یہ سب کے سب شامل ہیں۔ جناب ام ایمن جن کو جنت کی بشارت دی تھی وہ بھی گواہ بن رہی ہیں رسول خدا کے سامنے، اور جناب اسماء بنت امیس جو اس وقت جناب جعفر طیار کی زوجیت میں تھیں، زندگی میں جب جناب جعفر طیار زندہ تھے تو ان کی زوجیت میں تھیں، ان کی رحلت کے بعد ملعون اول کی زوجیت میں گئی ہیں، وہ الگ بات ہے۔ یہ 4-5 لوگ اس وقت گواہ تھے کہ یہ فدق کا پورا علاقہ اور پورے اوالی عالیہ کی جمع ہے، بلند سرزمینیں جو بہت زیادہ زرخیز تھیں، بڑے بڑے باغات تھے، سب سے بہترین کھجور جسے اجوا کہا جاتا ہے اسی علاقے میں ہوتا تھا۔ ان سب سرزمینوں کو جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو پیغمبر اسلام نے باقاعدہ سوال کیا کہ میرے رشتہ دار تو بہت ہیں، کس ذی القربیٰ کی بات کہی جا رہی ہے؟ تو نہ امیر المومنین شامل ہوئے، نہ امام حسن، نہ امام حسین علیہ السلام، نہ جناب زینب، نہ جناب ام کلثوم۔ قربہ میں شامل ہے الگ بات ہے، لیکن جس ذی القربیٰ کو حق دینے کی بات کہی گئی تھی اس کے لیے رسول خدا نے باقاعدہ استفسار کیا، کیا دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ حکم آیا کہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو پورا وہ علاقہ جس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہیں نہ تلوار چلائی، اور پورا کا پورا علاقہ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، آپ اسے اہل ذی القربیٰ کو دے دیجئے۔ پیغمبر اسلام نے ان بزرگواروں کی موجودگی میں باقاعدہ قبالہ لکھا کہ یہ فدق اور پورا اوالی کس کے ہاتھ میں دے رہا ہوں میں؟ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کے۔ زندگی ہی میں پیغمبر اسلام نے یہ حوالے کر دیا تھا۔ تو ایک دعویٰ جو جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے کیا تھا کیا تھا؟ نحلہ کا۔ نحلہ یعنی عطا کر دینا بغیر کسی واپس یعنی مقابل میں کوئی چیز لین دین کے، یعنی خرید و فروخت نہیں تھی۔ نحلہ کا بھی دعویٰ کیا، پھر ارث کا بھی دعویٰ کیا۔ ارث اس جہت سے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے گئے ہیں تو آپ کی 9 زوجائیں اور ایک بیٹی تھیں، اور کوئی بیٹی نہیں تھیں۔ اگر کہا بھی جائے کہ ذو النورین تھا وہ 2 تاریکیوں والا، کون؟ تیسرا کتا، تیسرا کوا، اس کو ذو النورین کہتے ہیں، کیونکہ 2 دختران رسول خدا سے اس کی ایک کے بعد دیگرے شادی ہوئی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ ربیبائیں تھیں، فرض کر لیتے ہیں کہ وہ بیٹیاں تھیں، تو وہ بھی تو اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ ایک اکیلی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا وارث رسول خدا ہیں، ایک اکیلی اولاد میں طبقے اول میں، ارث کے جو 3 طبقات ہیں طبقے اول میں ایک اکیلی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا ہیں۔ اور ازواج کیا ہیں؟ وہ طبقے اول کے ساتھ بھی ثانی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، وہ طبقے میں شامل نہیں ہیں۔ کتنا بنتا ہے کہ اگر کوئی مرد اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، اس کی بیوی ہو اور بچے ہوں، کتنا ملے گا؟ بیوی کو 1/8 ملے گا، اور 7/8 بچی یا بچہ جو ہے اس کو ملے گا۔ واضح ہے؟
8 حصے کیے جائیں گے، اس میں سے 7 حصہ بیٹی یا بیٹے کا جو بلا فصل اس کی اولاد ہے، بقیہ 1 حصہ 8واں حصہ، 1 بیوی ہے تو اس کو، 2 بیوی ہے تو آدھا آدھا، 3 ہے تو 3 حصہ کریں گے اسی 1 میں سے۔ یہ آپ نے قضیہ برابر سنا ہوگا ابن عباس والا، اور شاعر نے جو کہا ہے کیا، پورے گھر کے اوپر آپ کی نانی اماں نے قبضہ کر لیا تھا، ہڑپ لیا تھا، تو وہاں پہ کیا کہا، لَقِتْ تُسْعُ مِنَ السُّمْنِ، سمن یعنی 8واں حصہ، تس یعنی 8ویں کا 9 حصہ کیا جائے گا، اس میں سے 1 حصہ تیرا بنتا ہے۔ لَقِتْ تُسْعُ مِنَ السُّمْنِ، 8 حصے میں سے 1 حصے میں 9 بیویاں تھیں، اس 1 حصے کے 9 حصے کیے جائیں گے۔ تیرا 1 بالغ سے زیادہ حصہ اگر ارث کے قائل ہیں رسول خدا کے تب۔ اور اس کتے نے پہلے نے کیا کہا تھا، نہیں جو رسول خدا چھوڑ کے گئے وہ صدقہ ہیں، تو تمہاری بیٹی ہی تو پورے پر ہڑپ رہی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، پورے پہ لَقِتْ تُسْعُ مِنَ السُّمْنِ وَفِي الْكُلِّ تَصَرَّفْتِ، تو نے پورے پہ قبضہ و تصرف کر لیا۔ توجہ چاہتا ہوں، کتنے حصے بننا چاہیے رسول خدا کی ساری پراپرٹی کے اگر میراث بانٹنے کی بات آ جائے؟ اولاً تو رسول خدا نے یہ فدق اور اوالی پورا جناب سیدہ کے حوالے کر دیا تھا۔ ارث اس کا ان زمینوں سے ارث کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ پیغمبر بیمار تو نہیں تھے، حالت احتضار میں تو نہیں تھے کہ جو دے رہے تھے کہ بیمار ہیں تو بس 1/3 میں جو ہے ان کی وصیت نافذ ہوگی، یہاں تو یہ مسئلہ نہیں تھا۔ رسول خدا کی اپنی نجی پراپرٹی تھی، خدا نے عفا کیا تھا، واپس دلایا تھا، چاہتے تو اپنے پاس رکھتے، لیکن جب وآتِ ذی القربى حقہ نازل ہوئی تو پیغمبر نے یہ پوری سرزمین جناب سیدہ کو، تنہا جناب سیدہ کو عطا کی، امیر المومنین کو بھی نہیں۔ امام حسن امام حسین سے بہت پیارے تھے رسول خدا کو، ان کو بھی نہیں دیا ہے، بلا تکلف کہہ رہا ہوں، ان کو بھی نہیں دیا ہے۔ جناب زینب، جناب ام کلثوم، کسی کو نہیں، کسی کنیز کو بھی نہیں، کہ اپنی ماں جن کو ماں کہتے تھے، ام ایمن جو ماں کی حیثیت تھے، ان کو بھی نہیں۔ صرف رسول خدا نے حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی من و ان کے، جتنا جیسے کہا گیا اس کے اوپر عمل کیا۔ اے ہمارے نبی، یہ ساری کی ساری پراپرٹی جناب سیدہ کے حوالے کرو، گواہ بنا لو، اپنے بھائی کو گواہ بنا لو، اپنے نواسوں کو گواہ بنا لو، اپنی مادر گرامی کو گواہ بنا لو، اسماء بنت امیس کو گواہ بنا لو، گواہ بنا سکتے ہیں، لیکن اس پراپرٹی میں صرف آپ مالک ہیں اور آپ کے بعد جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ مالک ہیں۔ لیکن اس کتیا نے پورے کے اوپر قبضہ کر لیا، جس میں صرف اس کا 8واں حصہ، وہ بھی ساری خواتین کے ساتھ، ساری ازواج نبی کے ساتھ اس کا حصہ بنتا تھا۔ مثلا یہ روم ہے، اس روم کو اگر کسی ایک کے حوالے کرنا ہو تو اس کے 8 حصے کیے جائیں گے، وہاں پہ تھوڑا سا بنے گا 2-2.5 میٹر، صحیح۔ بیٹی کا 7 حصہ، 1 حصہ جو ہے بیوی کا، اور اگر 1 سے بجائے آپ کی 4 بیویاں ہوں تو اس 1 میٹر کے 4 حصے ہوں گے، اور اگر کسی کی 9 بیوی ہو سوائے رسول خدا کے، کسی کو یہ حق نہیں تھا، 9 بیویوں کو اسی 1 میٹر میں تقسیم کیا جائے گا یا 2 میٹر میں تقسیم کیا جائے گا۔ مسلمانوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، کسی بھی مسلمان کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ جو رسول چھوڑ کر کے جا رہے ہیں وہ صدقہ ہے، بانٹ کر کے کھا لیا، اور اس کے بعد بیٹی آ کر کے پورے حجرے کے اوپر قبضہ کر رہی ہے۔ صرف حجرہ ہی ہے، فیدق باپ نے قبضہ کیا، حجرے کے اوپر اس کی نالائق بیٹی نے قبضہ کیا۔ خوب، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اگر کوئی آدمی کسی کی زمین کا، چاہے کافر کیوں نہ ہو، توجہ کریں، چاہے وہ صاحب مال کافر کیوں نہ ہو، اگر ایک بالشت بھی کسی نے کسی کی زمین غصب کر لی ہے تو وقفی عنقہ، وہ سرزمین اس کی گردن میں ہار بن جائے گی، بیڑی کیا بولیں گے اس کو، توق بن جائے گی، اور صرف اتنی زمین 1 میٹر 2 میٹر تک نہیں، 1 بالش تک نہیں، تحت الثری تک، یعنی آخری حصے تک زمین کے وہ اس کی گردن میں لٹکا دی جائے گی۔ آپ کے تائے ابا کتنی بڑی سرزمین کے اپنی گردن میں لٹکائے ہوں گے، یہ آپ ہی لوگ جان سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و علی محمد۔ اور اس جرم میں
مسکرا لیں کوئی مسئلہ نہیں، اس جرم میں ہر وہ مسلمان شریک ہے جو ان کتوں کو اپنا رہبر اور پیشوا مانتا ہے۔ ان کے عمل سے جو مسلمان راضی ہے وہ اس جرم میں، اس غصب میں، اس ظلم میں برابر کا شریک ہے۔ حدیث ہمارے یہاں بھی ہے، ان کے مسلمانوں کے یہاں بھی ہے، الراضی بفعل قوم کالداخل فیہ۔ اگر کوئی آدمی کسی کے عمل سے راضی ہے تو گویا کہ وہ اس میں داخل ہے۔ اب جتنے مسلمان ان خبیثوں کو اپنا سربراہ تسلیم کرتے ہیں اور آیت کے خلاف کرنے کے باوجود انہیں حق بجانب سمجھتے ہیں، رسول خدا کی حدیث کے برخلاف عمل کر رہے ہیں، قرآن کی آیت ارث کے بارے میں 3-4 آیتیں موجود ہیں اور پھر اس کے علاوہ روایات جو موجود ہیں، ان کے باوجود خود جب بیان کرتے ہیں تو ارث کی تقسیم بندی میں بیوی کے ہوتے ہوئے بیٹی یا بیٹے کے ہوتے ہوئے بیوی کا جو ارث ہے قرآن کا حکم ہے، سمن ہے، سدس ہے، کہیں پہ ربع ہے، قرآن نے اعلان کیا ہے، لیکن جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو پورے حجرے سے جو رسول خدا کا تھا محروم کر دیا گیا۔ پہلے رسول خدا دفن ہوئے، پھر اس کے بعد اس نے اپنے باپ کو دفن کیا، پھر اس کے بعد اس کے باپ کے ساتھی کو بھی دفن کیا۔ کل یا پرسوں ایک جگہ پہ تذکرہ ہو رہا تھا، چھٹے امام سے ظاہراً ایک حدیث ہے، مجھے نہیں ملی، میں پہلے اعلان کر رہا ہوں، مجھے نہیں ملی، ہاں سنا ہے، وہ یہ ہے کہ صحابی نے کہا کہ اے فرزند رسول خدا، وہ دونوں تو رسول خدا کے داہنے بائیں دفن ہیں۔ تو امام نے کہا تم نے دیکھا ہے کہ ان کی قبریں وہاں موجود ہیں، وہ وہاں موجود ہیں ان قبروں میں؟ بات ختم ہو گئی۔ تم نے دیکھا ہے کہ وہ دونوں اس قبر میں موجود ہیں دفن ہوتے ہوئے؟ تم نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہاں سے انہیں فوری طور پر پھینک دیا گیا تھا۔ کہاں؟ وادی البرہوت میں۔ لیکن جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہیں سے دائیں بائیں سے ہی ان کو تر و تازہ نکالیں گے، اور اس وقت ایسی آفت آئی ہوگی کہ جیسی سفیانی یا اس سے ماقبل لوگ مبتلا ہوئے ہوں گے مصیبتوں میں، دوسرے لفظوں میں ایمان ڈاواڈول، ہم آپ کا نہیں، ہم تو پہلے سے کتا کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو کیا ہمارا ایمان ڈاواڈول ہوگا۔ جن کی بات ہو رہی ان کے وہ اور زیادہ پختہ ہو جائیں گے جب ان کے برس دفن ہونے کے بعد لاشیں تر و تازہ نکلیں گے۔ خوب میں دور چلا گیا، تو لاشیں وہیں سے نکالیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے اولیاء الہی، خلفاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں پہ بھی دفن ہوں، کامل الزیارت میں روایت موجود ہے، خداوند متعال اوصیاء کو اپنے نبی سے ملا دیتا ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ان کے مزارات کی زیارت کریں اور ان کو سمجھیں وہاں پہ۔ ایسے ہی ان دونوں کو وہاں سے اٹھا کر کے پھینک دیا گیا ہے، وہاں وہ لوگ ہیں نہیں، پھر لائے جائیں گے، پھر وہاں سے نکالے جائیں گے۔ توجہ، میں نے یہ کیوں کہا کہ سارے مسلمان اس جرم میں، اس غصب میں شریک ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی صاف آیت ہے، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ تعاون ہے، یہ ان کے کام میں شرکت ہے، ان کے غصب میں شرکت ہے، لہٰذا جواب دہ سب کو ہونا پڑے گا۔ ایک اور اہم بات، جس طریقے سے معصومین علیہم السلام کے فضائل و مناقب سے آشنائی ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے اپنے ایمان کو مضبوط اور قوی کرنے کے لیے ان کے معجزات، ان کے کرامات، ان کے فضائل، ان کے مناقب سے آشنائی ضروری ہے، اسی طریقے سے ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کے کرتوت، ان کی خباثت، ان کی برائی سے بھی آشنائی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں گفتگو کر چکا ہوں، دہرانا مقصود نہیں ہے۔ لہٰذا جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا جو آ رہی ہیں، فدق کا مطالبہ کر رہی ہیں، مسلمانوں نے یہ بھی تو کہا ہے، ارے ان کو کیا ضرورت تھی فدق باغ اور ان سب کے، وہ تو دختر رسول خدا تھی، کیا وہ دنیا دار تھیں؟ دنیا نہیں۔ قضیہ فدق حضرت معصومہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا جناب رسول خدا کی طرح، جناب امیر المومنین کی طرح، بقیہ معصومین کی طرح علم لدنی رکھتی تھیں،
انہیں پتہ تھا کہ یہ جو میں قیام کر رہی ہوں نہ تو مجھے فدق واپس ملے گا اور نہ میرا یہ اقدام کسی نتیجے تک پہنچے گا، مگر جو اصل مقصد تھا وہ پورا ہوا۔ کیا؟ خبیث کی خباثت ظاہر ہو جائے، غاصب کے کرتوت ظاہر ہو جائیں، ظالم کا ظلم برملا ہو جائے۔ اور اس میں جناب سیدہ بطریق احسن کامیاب رہیں۔ اور یہ بھی سن لیجئے، جناب سیدہ نے مطالبہ کیا کس کا؟ فدق کا، اوالی کا، فدق کا۔ جو گواہ بن رہا ہے، جو بھی گواہ بن رہا ہے، وہ تو یہ جانتا ہے کہ ان کا حق ہے نا، کیا اسے نہیں پتہ ہے کہ یہ حق ملے گا نہیں؟ اسے بھی پتہ ہے کہ حق نہیں ملے گا، امیر المومنین اسلام کو بھی پتہ تھا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو بھی پتہ تھا، انہیں بھی پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ساتھ دے رہے ہیں، گواہ بن رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کچا چٹھا ادھیڑنے میں، خبیثوں کا کچا چٹھا ادھیڑنے میں اور ان کی خباثت کو ظاہر کرنے میں صرف جناب سیدہ کا اقدام نہیں، امیر المومنین بھی ساتھ دے رہے ہیں، حسنین بھی ساتھ دے رہے ہیں۔ یعنی ان کی غاصبیت کو، غصب کو، ظلم کو ثابت کرنے کے لیے ان ہستیوں نے ساتھ دیا۔ ایک بات اور کہ جب جناب سیدہ یہ جانتی ہے کہ مجھے حق نہیں ملے گا اور یہ معصومین، 3 معصوم ساتھ دے رہے ہیں، یہ معلوم ہے انہیں کہ یہ ملنے والا نہیں، ایمن کو نہ معلوم ہو، اسماء بنت امیس کو نہ معلوم ہو، خود وہ غیر معصوم تھی، امکان ہے، لیکن ان معصومین کو معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جناب سیدہ کا ساتھ دیا، گواہی دی، اور اس کتے نے رد کر دی اور واپس بھیجے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ توجہ کریں، اس گواہی دینے کے ساتھ ساتھ، مطالبہ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم آپ بھی ظلم کو برملا کرنے کے لیے، غاصبین کے غصب کو، ان کے کرتوت کو برملا کرنے کے لیے اگر واقعاً محب حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ہیں تو جیسے انہیں پتہ تھا کہ غصب کیا ہوا مال مجھے واپس نہیں ملے گا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آج ہم لاکھ بلند آواز سے فدق فدق کریں، ملنے والا نہیں، پھر بھی سیرت فاطمی پہ چلنے کا تقاضا یہ ہے کہ غاصب کے غصب کو برملا کیا جائے، مظلوم کے حق کو آشکار کیا جائے۔ اور یہ کام صرف سیرت حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا نہیں ہے، بلکہ ان 3 معصوموں کی بھی سیرت ہے جو گواہی دے رہے ہیں، اور ان 2 صحابیات کی بھی سیرت ہے، دونوں صحابیاں ہیں۔ کون؟ جناب ایمن بھی، جناب اسماء بنت امیس بھی۔ محمد ابن ابی بکر کب پیدا ہوئے تھے؟ رسول خدا کے زمانے میں، آخری حج جو کرنے گئے تھے تو اسماء بنت امیس بھی گئی تھیں، اور وہ 18 دن تک انہوں نے جو ہے طہارت نہیں کی تھی، کیونکہ ان کے کیفیت ہی ایسی تھی۔ 18 دن تک، عورتوں کو عام طور سے 3 دن 4 دن ولادت کے بعد جو نفاس کا مسئلہ رہتا ہے وہ زیادہ 8 دن، انہیں یہ حکم معلوم نہیں تھا، 18 دن تک ان کو خون آتا رہا، 18 دن تک، اتنی ہٹی کٹی وہ خود تھیں۔ اور پھر اسی طرح سے محمد بن ابی بکر بھی عرب کے مایہ ناز لوگوں میں سے بہادر اور اٹھتے قد کے مالک تھے۔ خوب یہ ضمناً بات میں نے ذکر کر دی۔ توجہ کریں، جناب اسماء بنت امیس کے یہاں آخری بھی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک بیٹا پیدا ہوا امام علی علیہ السلام کے یہاں، یحییٰ نام کا، اسماء بنت امیس سے، اور ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی۔ ملعون اول کا جو بیٹا حضرت محمد ابن ابی بکر کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جناب اسماء بنت امیس لا شک ولا ریب وہ صحابیہ میں سے تھیں، اسی طرح سے ایمن بھی صحابیہ میں تھے۔ صحابیات نے گواہی دے کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، حالانکہ توجہ کریں، حالانکہ اس وقت روایت موجود ہے، اس وقت جناب اسماء بنت امیس ملعون اول کی زوجیت میں تھیں، مگر اپنے شوہر کا ساتھ نہیں دیا، حق کا ساتھ دیا، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کا ساتھ دیا۔ خیر، ایک بات اور اسی سے متصل، کیا ہم نے کہا کہ اگر کوئی مظلوم واقع ہو رہا ہے تو اس کی مظلومیت کو آشکار کرنا جناب سیدہ کی سیرت ہے، اگر کوئی ظالم ہے، غاصب ہے، تو اس کے غصب کو برملا کرنا جناب سیدہ کی سیرت ہے۔ صرف جناب سیدہ کی سیرت نہیں ہے، 7ویں امام نے بھی جب
عباسی خلیفہ نے کہا کہ میں رد مظالم کر رہا ہوں، جس کا جو بھی حق وغیرہ ہے وہ آ کر کے مطالبہ کرے، تو جناب امام کاظم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا کہ سب کا حق دیا جا رہا ہے تو ہمارا بھی حق دے دیا جائے، جب سب کا دیا جا رہا ہے تو ہمارا بھی حق دیا جائے۔ کہا کیسا حق؟ کہا فدق۔ امام نے فدق کا مطالبہ کیا، اپنی جد ماجدہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فدق کا مطالبہ کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتائیے کتنا ہے، اور اسی وقت یا اس کے بعد دوسرے دن جب امام نے حق بیان کیا کہ ہمارا حق فدق، وہ صرف باغ نہیں، حق فدق، دوسرے لفظوں میں یہ جو اسلامی حکومت پھیلی ہے کس مال سے پھیلی ہے؟ فوجیں جو تیار کی گئی تھیں ملعون اول کے زمانے میں، پھر ملعون ثانی کے زمانے میں، کہاں سے تیار ہوئی تھی؟ یہی سب فدق کی پراپرٹی اور وہاں کے باغات اور وہاں کے پیسے سے۔ تو امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا اگر دینا چاہ رہے ہو تو میں لینے کے لیے تیار ہوں، مگر بے حدودہا یا بے حدود ہی، فدق کو اس کے تمام حدود کے ساتھ میں لوں گا۔ عبارت پہ توجہ کریں، عبارت موجود ہے عربی میں، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ میں فدق کو لوں گا مگر جو تم سمجھ رہے ہو اس اعتبار سے نہیں، جو حقیقت میں فدق کے حدود ہیں اس کے اعتبار سے۔ اور جب امام نے بیان کیا کہ ارمینیا، عریش مصر اور یہ وہ پورا انہیں علاقہ، تو پورے قلمرو اسلامی فدق کا حصہ بن گیا۔ اس نے کہا پھر تو ہمارے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں، آئندہ دیکھوں گا۔ وہ آئندہ نہیں ہوا۔ اس نے بعد میں کیا کہا کہ اب میں دیکھوں گا، اور پھر وہ واپس نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام کاظم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ واپس نہیں کرے گا، پتہ تھا، علم امامت سے جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود امام نے مطالبہ کیا۔ یعنی سیرت علوی بھی ہے، سیرت فاطمی بھی ہے، سیرت حسنی اور حسینی بھی ہے، سیرت امام کاظم علیہ السلام بھی ہے کہ حق کا مطالبہ کیا جائے، ملے یا نہ ملے۔ صلوات پڑھیں محمد و علی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و علی محمد۔ جناب سیدہ نے اپنے زمانے میں مطالبہ کیا، ساتویں امام نے اپنے زمانے میں مطالبہ کیا، اور بعض خبیث عباسی خلفاء چھینتے تھے، دوسرے تھوڑا نرم جو تھے، نرم کہنا ہی نہیں چاہیے، لیکن مقابل میں کم ظلم والے تھے، ان لوگوں نے واپس کیا۔ اور جس نے واپس کیا، 6-7 عباسی خلیفاؤں نے واپس کیا ہے، اور 6-7 نے غصب کیا ہے۔ جن نے واپس کیا ہے پہلے کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ تم بھی غاصب ہو، تم غاصب ہو، تم بھی نہیں۔ جو واپس کر رہا ہے، کیوں واپس کر رہا ہے؟ یہ جان کر کے کہ یہ اولاد زہرا کا حق ہے، لینے والے نے غصب کیا تھا۔ تو جتنے خلفاء نے واپس کیا ہے، یہ مان کر کے چلیں کہ وہ پہلے ملعون کو اور دوسرے ملعون کو غاصب سمجھ رہے تھے یقیناً۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ نے زندگی میں مطالبہ کیا۔ 2 روایت، ایک بہار کی 51ویں، 52ویں اور 53ویں 3 جلد امام زمان علیہ السلام سے متعلق ہے، 51، 52، 53۔ پہلی جلد میں یا نہیں، دوسری یا تیسری، یعنی 52ویں یا 53ویں جلد میں پہلی حدیث کے بعد ایک مفصل حدیث ہے جس کے اوپر ہم کسی درس میں گفتگو کر چکے ہیں۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اسی دنیا میں واپس آ کر کے رجعت کے زمانے میں اپنے بابا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی ان کے اصحاب گنڈوں سے، غاصبوں سے فدق کا مطالبہ کریں گی۔ ملا نہیں ہے۔ رجعت کے زمانے میں جب جناب سیدہ تشریف لائیں گی تو آپ بہت سے شکوے کریں گی، حضرت محسن کی شہادت کا شکوہ، پسلی توڑے جانے کا شکوہ، بہت سے شکوہ کریں گے۔ ان شکوے میں سے ایک شکوہ جس کا تذکرہ عوالم العلوم 100 جلد میں ہے، ابھی تک 16، 17 یا 20 جلد چھپی ہے۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے متعلق 2 جلد ہے موٹی موٹی، اس کی دوسری جلد میں صفحہ نمبر 749 پر یہ واقعہ درج ہے۔ میں نے بہار کا بھی حوالہ آپ کے سامنے دے دیا کہ جناب سیدہ اسی دنیا میں واپس آنے کے بعد اپنے بابا کے سامنے جو شکوے کریں گی، ان شکوے میں فدق کا مطالبہ بھی
ان کے مردود صحابہ سے ہے، ملعون صحابہ سے ہے۔ یہ ہو گیا دوسرا مرحلہ۔ تیسرا، جناب سیدہ قیامت میں بھی نہیں چھوڑیں گی۔ حوالہ لکھ لیجئے، عوالم العلوم جلد 2 صفحہ 449، دوسری جلد میں یہ تذکرہ۔ جناب عبداللہ بحرینی اس کتاب کے لکھنے والے ہیں۔ میں نے بتایا 100 جلدیں ہیں، لیکن ابھی تک 16-17 جلدوں سے زیادہ نہیں چھپی ہے۔ بحار الانوار کی طرح سے یہ کتاب ہے۔ دونوں ہم عصر تھے، دونوں عبداللہ بحرینی اور علامہ مجلسی ہم عصر تھے۔ اس بزرگوار نے جناب سیدہ کے اوپر جو 2 جلد لکھی ہے، اس کی دوسری جلد کے 749 پہ ذکر ہے کہ جناب سیدہ میدان محشر میں بھی صرف حضرت محسن کے قضیے کو پیش نہیں کریں گے، فدق کا مطالبہ کریں گے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ فدق مالی اعتبار سے اس کی اہل بیت کے نزدیک اتنی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ حیثیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پراپرٹی سے کیا کرتے تھے اہل بیت؟ اپنے اوپر نہیں صرف کرتے تھے، مساکین، فقراء، مسلمانوں، اصحاب پیغمبر جو بھیک منگے بعض اصحاب تھے، ان کے اوپر صرف کرتے تھے اہل بیت طاہرین۔ امام حسین علیہ، امام امیر المومنین اسلام جناب سیدہ، بھیک منگے صحابہ سب عادل ہیں، سب پکے ہیں۔ جی آپ کے لیے پکے ہوں گے۔ ایسے بھی بھیک منگے صحابہ تھے کہ لنگی پہن کر کے بیٹھتے تھے، اور اگر تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جاتا تھا تو ایالات متحدہ یونائٹڈ اسٹیٹ دکھائی پڑتا تھا۔ بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ توجہ، بھیک منگے صحابہ ہی کے درمیان، فقراء و مساکین کے ہی درمیان اہل بیت اپنے مال کو صرف کرتے تھے، ان کو کھلاتے پلاتے تھے۔ اسی لیے دوسرے ملعون نے پہلے ہی مرحلے میں، پہلے ہی دن جو مشورہ دیا ہے، اس مشورے کے اوپر ابھی گفتگو باقی ہے۔ میں پچھلے ہفتے بھی وعدہ کیا تھا، نہیں ہو پایا، اس ہفتے بھی وعدہ، اگلے انشاءاللہ یا جب موقع ملے گا، کہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ دوسرے ملعون نے، کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت مضبوط ہو، تو فوج کو مضبوط کرنا چاہتے ہو اور علاقوں پہ حملہ کر کے قلمرو اسلامی کو بڑھانا چاہتے ہو، تو سب سے واحد راستہ، مضبوط راستہ، پختہ و پکا راستہ یہ ہے کہ فدق اور حوالی کو قبضہ کر کے ساری پراپرٹی پہ ہتھیا لو، اس کے پیسے سے اسلحہ خریدو، فوج تیار کرو، اور پھر اس طریقے سے حکومت ہماری چل سکتی ہے۔ ورنہ اگر یہ پراپرٹی، بہت توجہ، علی ابن ابی طالب کے دسترس میں رہی تو یہ سارا کھیل جو ہے ہمارا ختم ہو جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ درس سے متعلق سوال ہو تو بسم اللہ۔ یہ درس سے متعلق جی سوال ہے کہ اس وقت حضرت کو وصل کیا گیا، اس وقت جناب سیدہ جو ہے وہ نکاح کی تو یعنی وراثت کے حصے میں یعنی بیٹی کا حصہ ہے، اور ادھر سے جناب سیدہ کو یعنی امیر المومنین کا یہ حصہ، اس میں یعنی شوہر کی طرف سے بھی حصہ ملے گا، اس میں یعنی بیٹی کا حصہ پورا شوہر کو نہیں ملے گا، نہیں شوہر کی طرف سے شوہر کو بیوی کے اوپر جو اختیارات ہیں ان میں سے تصرف کا حق ہے، ملکیت نہیں بنے گا۔ ملکیت بننا اور ہے، جیسے میں نے آپ کے ساتھ مثال دیا کہ یہ جو ہم کو شہریہ ملتا ہے، بعض لوگ اسے ہدیہ اور نحلہ کہتے ہیں، کہ علماء جو ہے تحفہ اور ہدیہ اور اس طرح سے دے رہے ہیں، تو اب ہماری پراپرٹی نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر صدقہ خمس نہیں لگے گا۔ لیکن بعض علماء اور غالباً سب اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جو ہم راتب و شہریہ دے رہے ہیں طلاب کی ملکیت بنا رہے ہیں، تو ملکیت بننے کے بعد خمس ہے۔ ایسے ہی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی پوری ملکیت تھی، مگر تصرف کا حق امیر المومنین کو بھی تھا، امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو بھی تھا، اولاد زہرا کو، سب کو تصرف کا حق تھا۔ اسی لیے توجہ کریں اس بات پہ، جو بہت اچھا سوال ہے، اسی لیے اماموں کے زمانے میں جب فدق بعض نے واپس کیا، جیسے عمر ابن عبدالعزیز جس کے لیے سید رضی نے شعر کہا، جب واپس کیا ہے تو کس کو دیا؟ اولاد حسن، امام حسن علیہ السلام کو دیا۔ معصومین نے اعتراض نہیں کیا کہ ہمارا بھی حق ہے، ہماری بھی پراپرٹی ہے، یعنی کیا تمام اولاد زہرا کی وہ ملکیت ہے، صحیح ہے۔ امیر المومنین اسلام کو حق تصرف تھا زوجہ کی طرف سے، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی طرف، مگر ان کی ملکیت نہیں، ملکیت
ان کا اپنا گھر تھا. جی تو ایسے ہی اہل بیت طاہرین. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا معصومین علیہ السلام جو موجود تھے 8ویں امام 7ویں امام 5ویں امام 4تھے امام کے زمانے میں، بعض اماموں کے زمانے میں جو یہ فدق واپس کیا گیا تو معصومین نے انگلی نہیں اٹھائی کہ تم اے سادات یہ تمہاری ملکیت نہیں بنے گا، صرف اس کو تم کھا پی سکتے ہو اس میں سے. توجہ کر رہے ہیں کیا کہہ رہا ہوں؟ اولاد حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ چاہے امام حسن سے ہوں چاہے امام حسین علیہ السلام سے ہوں، یہ نہیں کسی معصوم نے کہا کہ دیکھو تمہیں جو یہ پراپرٹی واپس ملی ہے یہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، اس میں صرف جو ہے کھا پی سکتے، ایسا کچھ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ اولاد زہرا کی ملکیت ہے ان کی شہادت کے بعد. امیر المومنین اسلام کی ملکیت نہیں تھی اور نہ رسول خدا نے ملکیت بنائی تھی. ہدیہ دیتے تب بھی شوہر کو اختیار تھا تصرف کرنے کا، ارث میں ملا تب بھی شوہر کو اس میں جو ہے تصرف کرنے کا اختیار زوجہ کی طرف سے، مگر پراپرٹی جس کے نام ہے اسی کی ہے. جی اور کوئی سوال؟ حضور ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جناب امیر المومنین کی جب خلافت کا زمانہ ہے جناب امیر المومنین نے خود کیوں اسی درس میں جواب دیا جا چکا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ غاصب بھی مر چکا تھا، جس کا حق مظلومہ کا مارا گیا تھا وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. امیر المومنین علیہ السلام 6 امام نے یہ جواب دیا ہے. امیر المومنین نے اس قضیے کو اس لیے نہیں اٹھایا. اور بھی جوابات دیے گئے ہیں اور اسی درس میں ہم نے جواب دیے ہیں. یعنی امیر المومنین یہ نہیں چاہتے تھے کہ غاصب کے غصب اور جرم میں خفت آئے، ہلکا پن آئے، کہ اگر امام واپس دے دیتے اولاد زہرا صلوات اللہ علیہ کو تو جو سلسلہ عذاب تھا اس ملعون اول کے اوپر وہیں سے منقطع ہو جاتا یا جتنا بھی کمی بہرحال آتی. جی الحمدللہ رب العالمین.